صحیح راستے سے خوف زدہ مت ہوا کریں، کیونکہ اس پر چلنے والے بہت ہی کم ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کے لیے کامیاب ضرور بنو جو تم کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر تم کسی کا دل نہیں پڑھ پاتے تو تم نے اس کو جانا ہی نہیں۔ چہرے تو سب کے ملتے جلتے ہیں۔ لوگوں پر چاہے کتنا بھی اعتماد کیوں نہ ہو، اپنے رازوں کو اپنے تک ہی رکھو۔ کبھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ مت کرو۔ آپ دوسروں کی طرح نہیں بن سکتے۔ آپ اپنے آپ میں پہلے بہتر ضرور بن سکتے ہیں۔ سوچ لینے سے چراغ کبھی نہیں جلے، ہمیشہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بعض اوقات انسان کی یادداشت کسی کو بولنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اچھے ضرور بنو زندگی میں، پر اتنی کوشش کرو کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم اچھے ہو۔ لفظوں کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، یہ گلا بھی گھونٹ سکتے ہیں اور تھپکی بھی دیتے ہیں۔ رزق بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جس کی تلاش میں انسان نکلتا ہے اور دوسرا جسے انسان کی تلاش ہو۔ کسی شے سے محروم رہنے والے آدمی کو جب وہ ملتی ہے تو وہ کھل کر دوسروں کو بانٹتا ہے، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ محرومی کی تلخی کتنی ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو بری سزا یہ ملتی ہے کہ لوگ اس کے سچ پر بھی یقین نہیں کرتے۔ انسان سوچوں کے ملبے کے نیچے آ جائے تو ایک پل کے لیے جینا بھی بھول جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے لوگوں کی زندگی میں زندگی بننے کے لیے۔ تمہارے پاس خوشیاں ہیں یا دکھ، لوگوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ ان کے لیے صرف یہ بات اہم ہے کہ تم ان کو خوش رکھتے ہو یا نہیں۔ سوچیں ذرا کیا وقت ہوگا جب جنت کی نہروں کے ارد گرد بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنیں گے۔ جھک جانا ہی محبت ہے۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ ہر بار گرنے کی آواز نہیں آتی، کچھ دل سے اور کچھ نظروں سے بھی گرتے ہیں۔ کوئی دوسرا انسان وہ چیز نہیں محسوس کر رہا ہوتا جو آپ محسوس کر رہے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو سمجھانے میں مت تھکائیں۔ کسی بھی انسان کا معمولی سا نظر انداز کرنا اس کی اوقات میں لا سکتا ہے۔ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ صرف مسکراہٹ چہرے پر سجانے پر ثواب ملتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا، دعا اور دوسری مسکراہٹ۔ ہمیشہ بانٹتے رہو۔ رشتے جلدی ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ خاموشی ایک ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ انسان میں جذبات نہیں، جذبہ ہونا چاہیے۔ سنبھلنے میں آسانی رہتی ہے اور مایوسی کی طرف نہیں جا پاتا۔ ناکام انسان وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے ہوں، اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا، بلکہ بخوبی اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی کسی کو مسترد نہ کرو، کیونکہ جو لوگ اچھے ہوں گے خوشیاں دیں گے، اور جو برے ہوں گے وہ تجربہ دیں گے۔ دونوں کا زندگی میں ملنا ضروری ہے۔ اس دنیا کا سب سے خوبصورت جذبہ دوسرے لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، محبت چاہے انسان کتنے ہی گہری اور سچی کیوں نہ کرے، اگر کسی بزدل انسان سے ہو جائے تو ہمیشہ ادھوری ہی رہ جایا کرتی ہے۔ آزمائش چاہے کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو، مگر صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ کسی کے منہ پر تعریفیں کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ کسی کے لیے انسان کے آنسو بہنا کوئی کمزوری نہیں، بلکہ اس کے لیے ہمارے دل میں کتنا احساس اور قدر ہے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ افواہ وہ بناتے ہیں جو نفرت کرتے ہیں، اور پھیلاتے وہ ہیں جو احمق ہیں، اور بے وقوف لوگ ان پر یقین کرتے ہیں۔ آپ ان تینوں میں سے کوئی نہ بننا۔
دوستو، بوڑھے لوگوں کا مشورہ نوجوان کی قوت بازو سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ انسان کے جسمانی امراض پرہیز کرنے سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ آج کے نوجوان 16 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں صرف نوکر بننے کے لیے۔ انسان کو محبت اگر رب سے ہو تو بندگی کہلاتی ہے، اور اگر مذہب سے ہو تو ایمان کہلاتی ہے، اگر شریک حیات سے ہو تو زندگی کہلاتی ہے، اور اگر دولت سے ہو فکر کہلاتی ہے۔ انسان کو سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چین کرتا ہے۔ بیٹی کو رخصتی کے بعد فیملی کا کوئی بھی فرد ایک بار سورہ یوسف شریف پڑھ کر اپنی بیٹی کے اچھے مستقبل اور میاں بیوی کی محبت کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ بیٹی اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہے گی۔ ناظرین، پلاسٹک والے خالی شاپر ہوں یا خالی ذہن والے لوگ، ان کا مناسب اہتمام نہ کیا جائے تو یہ ہواؤں کے اندر اڑنے لگتے ہیں۔ اپنا اخلاق کردار اچھا کرو، تمہارا حسن تو ایک دن ڈھل جائے گا۔ فارغ وقت اپنے گھر میں گزارو، اپنی زبان کو قابو کے اندر رکھو اور اپنی غلطیوں پر ندامت والے آنسو بہاؤ، بس تم نجات پا لو گے۔ دوستو، جو کپڑے حلال رزق سے بنائے ہوئے ہوں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ ہمیشہ حقیقت اور حق کو تلاش کرو، افواہ تو گھر بیٹھے تمہارے تک پہنچ جاتی ہے۔ دنیا کے اندر بہترین جگہ اپنی اوقات کے اندر رہنا ہے۔ جو اس سے باہر نکلتا ہے وہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ ہمیشہ رشتے اعلیٰ خاندان کے اندر نہیں بلکہ اعلیٰ ظرف لوگوں میں کرنا۔ جو انسان کسی کا دل دکھاتا ہے بہتر ہے وہ بھی اپنی باری کا انتظار کرے۔ رزق میں تنگی آنے لگے تو کبوتر اور طوطے کو گھر میں لے آؤ، چند دنوں میں تمہارے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ تعلقات کو مضبوط رکھنے والی چیزوں میں اہم چیز اعتماد ہوتی ہے۔ اگر اس چیز پر بے دہانی یا بدگمانی کا زنگ لگ جائے تو رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ لوگوں نے ادب کے چکر میں قرآن شریف اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب ہاتھ بھی نہیں پہنچتا۔ زندگی کا خوبصورت پودا پیار اور محبت کا ہے، جو زمین کے اوپر نہیں بلکہ دل میں اگتا ہے۔ اور دوستو، مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔